بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں اس تجربے کو ایک کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارت ان چند ممالک کے گروپ کا حصہ بن گیا ہے جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے تیار کردہ یہ میزائل 1500 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ جرمنی میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے۔ اتوار کے روز جرمن دارالحکومت میں ہونے والے مظاہرے میں 1000 سے زائد افراد نے شرکت کی اور غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا، یہ آزادی کے لیے سامراج مخالف جدوجہد ہے، غزہ اور لبنان کو چین سے رہنے دو اور آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا تھا۔ اناتولی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا، تاہم حراست میں لیے گئے افراد کی تعداد سامنے نہیں آئی۔ حزب اللہ لبنان کا جنوبی تل ابیب پر ایک بار پھر ڈرون سے حملہ۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطینی سرزمینوں میں حزب اللہ کے ڈرون کے داخل ہونے کے بعد مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے دوسرے مرکزی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ صہیونی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایک مشکوک شے مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے مرکزی علاقے میں داخل ہوئی۔ صہیونی خبرساز ادارے نے لکھا کہ خطرے کے سائرن بجنے کے بعد جی پی ایس سسٹم غیر فعال ہو گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے جانشین کا انتخاب، خفیہ کمیٹی سرگرم۔ ایران میں اصفہان شہر کے عارضی امام جمعہ ابو الحسن مہدوی نے گزشتہ جمعے کے خطاب کے دوران ماہرین کی قیادت کی کونسل کی جانب سے ایک خفیہ کمیٹی کے قیام کا بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کمیٹی نے موجودہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی موت کے بعد ان کے جانشین کے طور پر کامیاب ہونے کے لیے 3 امیدواروں کو شناخت کیا ہے۔ ابو الحسن مہدوی نے کہا کہ ماہرین کی قیادت کی کونسل نے ایک خفیہ کمیٹی کے ذریعے علی خامنہ کے بعد رہنماؤں کی کامیابی کے لیے 3 افراد کو امیدوار کے طور پر شناخت کیا ہے اور انہیں ترجیح کے مطابق ترتیب بھی دے دی ہے۔ اسرائیلی فوج کا بیت لحیہ میں رہائشی ٹاور پر فضائی حملہ، 72 فلسطینی شہید۔ غزہ پر قابض اسرائیلی فوج کے مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی میں کمی نہ آ سکی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز کی غزہ بھر میں رہائشی عمارتوں، خیموں اور راہ چلتے فلسطینیوں پر بمباری جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں 96 فلسطینی شہید، 139 زخمی ہو گئے۔ بیت لحیہ میں رہائشی ٹاور پر اسرائیلی فضائی حملے میں 72 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، درجنوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مغربی کنارے سے قابض فوج نے مزید 15 نہتے فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے گھر پر ایک ماہ میں دوسری بار حملہ۔ صہیونی ریاست کے وزیر اعظم نتن یاہو کے گھر پر ایک ماہ میں دوسری بار حملہ کیا گیا، تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی حیفا کے جنوب میں واقع رہائش گاہ کیسریا پر 2 فلیش بم پھینکے گئے جو ان کے گھر کے صحن میں گرے۔ حملے کے وقت نتن یاہو اور ان کا خاندان گھر پر موجود نہیں تھا، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نے واقعے کو سنگین قرار دے دیا۔ واقعے کے بعد اسرائیل کی اسپیشل پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور تحقیقات کی جا رہی ہیں، تاہم فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بم پھینکنے کے واقعے میں کون ملوث ہے۔ انخلا کے احکامات کے بعد جنوبی بیروت پر اسرائیل کی ایک بار پھر بمباری۔ حزب اللہ کی جانب سے حیفا شہر پر راکٹ فائر کیے جانے کے بعد اسرائیل نے جنوبی بیروت پر حملہ کر دیا اور حزب اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی خبرسا ایجنسی کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اتوار کو بیروت کے جنوبی مضافات کے 3 حصوں سے رہائشیوں کو انخلا کا حکم دیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایکس پر لکھا کہ آپ حزب اللہ سے منسلک امارات کے قریب قیام پذیر ہیں جن کے خلاف مستقبل قریب میں آئی ڈی ایف کام کرے گی۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے اتوار کی صبح رپورٹ کیا کہ رات گئے اسرائیلی فضائی حملے اور گولہ باری میں جنوبی قصبے خیام کو نشانہ بنایا گیا جو سرحد سے تقریباً 6 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری میں حزب اللہ کے ترجمان محمد عفیف شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں فضائی بمباری کرتے ہوئے حزب اللہ کے ترجمان محمد عفیف کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے بیروت میں راس البنا پر فضائی حملے کیے جس میں حزب اللہ کے اعلیٰ میڈیا ریلیشنز آفیسر محمد عفیف شہید ہو گئے۔ محمد عفیف بیروت میں موجود کئی صحافیوں کے لیے حزب اللہ کے مرکزی رابطہ افسر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ میں اسرائیل کے حامیوں کی تقرری پر امریکی مسلمان ناراض۔ مسلمان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سوئنگ اسٹیٹس میں ٹرمپ ان کی وجہ سے جیتے لیکن ٹرمپ کی کابینہ اسرائیل اور صہیونیت کے حامیوں سے بھری جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ہاتھ کر دیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ جنگ روکنے کے مخالف اور اسرائیل کے حامی مارکو روبیو کو وزیر خارجہ جبکہ دو ریاستی حل کی مخالفت اور اسرائیلی قبضے کے حامی مائک حکابی کو اسرائیل میں اگلا امریکی سفیر نامزد کر دیا۔ مسلمان ووٹرز کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے بیان دینے والے ڈونلڈ ٹرمپ سے امن کے لیے کام کرنے کی توقع تھی لیکن انہوں نے شدید مایوس کیا۔ جاپان کے علاقے کوشیما میں 6.2 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ 70.6 کلومیٹر گہرائی میں آیا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کوشیما میں زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے سے کوشیما میں کسی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ ٹرمپ کے صدارت سنبھالنے پر جنگ ختم ہو جائے گی، یوکرینی صدر زیلنسکی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت سنبھالنے پر یوکرین جنگ جلد ختم ہوگی۔ نئی امریکی انتظامیہ یقینی بنائے گی کہ جنگ جلد ختم ہو۔ برطانیہ میں کسانوں کا مظاہرہ۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ٹیکسوں میں اضافے کے فیصلے کے خلاف سینکڑوں کسانوں نے ویلز شہر میں حکمران لیبر پارٹی کی سالانہ کانفرنس کے سامنے مظاہرہ کیا۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے ٹریکٹروں کے ذریعے اس عمارت کا گھیراؤ کر لیا جس میں وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان موجود تھے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں نئی دہلی سر فہرست، لاہور کا آج دوسرا نمبر۔ لاہور کا فضائی معیار مسلسل خراب ہونے سے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ آج بھی لاہور کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 295 ریکارڈ کیا گیا جبکہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا پہلا نمبر ہے جس کا AQI 751 ریکارڈ کیا گیا۔ اقامہ اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی، سعودی عرب میں 20,000 تارکین گرفتار۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں 11,607 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی، 5,285 سرحدی قوانین جبکہ 3,232 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ بلائی علاقوں میں برف باری، سیاحوں نے کلام کا رخ کر لیا۔ ملک کے بلائی علاقوں میں برف باری کے بعد سیاحوں کی بڑی تعداد کلام پہنچ گئی۔ بارش اور برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ملک کے بلائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ وادی کلام میں برف باری سے سردی بڑھ گئی اور سیاحوں کی بڑی تعداد نے کلام کا رخ کر لیا۔ برطانیہ میں الیکٹرک گاڑیوں کی خرید میں ریکارڈ اضافہ۔ SMMT کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے ستمبر کے درمیان
53,423 الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت ہوئی۔ یہ تعداد گزشتہ برس اس دورانیے میں ہونے والی فروخت سے 57% زیادہ ہے۔ منی پور میں پرتشدد واقعات، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند، کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ بھارتی دارالحکومت منی پور میں نسل پرستانہ فسادات سے متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی گئی، جبکہ غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق منی پور کے دارالحکومت امفال میں گزشتہ روز بڑی تعداد میں مظاہرین اکٹھے ہوئے اور ارکان اسمبلی سے ملنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق مظاہرین نے مطالبات کو نظر انداز کیے جانے پر اراکین اسمبلی کے گھروں پر دھاوا بول دیا، گاڑیوں کو آگ لگا دی اور املاک کو نقصان پہنچایا۔ نیوزی لینڈ میں خالصتان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم، بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ ووٹنگ کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کی طویل قطاریں لگ گئی تھیں، جس کے سبب ریفرینڈم کا مقررہ وقت 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا۔ خالصتان ریفرینڈم میں شرکت کے لیے دیگر شہروں سے بھی سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد آکلینڈ پہنچی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ووٹ ڈالنے کے لیے آئے افراد نے بھارت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔